بھارت کے جابرانہ قبضے میں اہل کشمیر کا دم گھٹ رہا ہے۔ مودی حکومت استثناء کے ساتھ نہتے کشمیریوں کے خلاف بدترین مظالم جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی مسلسل مہم کے ذریعے سیاسی اختلاف کو دبایا جا رہا ہے، جس کے لیے مودی حکومت اپنی تحقیقاتی ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ اگرچہ کشمیری 7 دہائیوں سے بھارتی جبر کا سامنا کر رہے ہیں، تاہم آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے قابض بھارتی انتظامیہ نے اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں کو تیز کیا ہے۔ کشمیریوں کو روزانہ کی بنیاد پر قتل، گرفتار و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ RSS کی پیروکار مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے اپنے فوجیوں کو معصوم کشمیریوں کو قتل کرنے کی کلین چٹ تھما رکھی ہے۔ بھارت کا اختلاف رائے کو زبردستی دبانے اور سیاسی جگہ دینے سے انکار کشمیری نوجوانوں کو مسلح جدوجہد کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے نتیجے میں بھارت مخالف جذبات بھی شدت اختیار کر رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے کئی دہائیوں کے جبر اور تذلیل نے کشمیریوں کے قبضے کے خلاف مزاحمت کے عزم کو مزید مضبوط کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مودی حکومت کی ہردرمی نے جنوبی ایشیا میں امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت کی بربریت کشمیریوں کی آزادی کی خواہش کو ختم نہیں کر سکتی۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع ڈوڈا کے جنگلاتی علاقے میں محاصرے و تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ ضلع بارامولہ میں بھارتی پولیس نے ایک بے گناہ کشمیری نوجوان کو گرفتار بھی کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما متحدہ مجلس علماء کے سربراہ میر وائز عمر فاروق نے فلسطین اسرائیل تنازع میں خواتین، بزرگوں اور بچوں سمیت نہتے انسانوں کے جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس تنازع کی جڑیں نو آبادیاتی ماضی سے پیوستہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اہل کشمیر فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور تنازع کے حل اور فلسطینیوں کو درپیش مشکلات کے خاتمے کی امید رکھتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی برائے کشمیر یوسف الدوبے نے کہا ہے کہ کشمیر طویل عرصے سے حل طلب مسئلہ ہے جس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات فوری طور پر واپس لے۔ دراسنا سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے پر امریکہ کے بعد اردن، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ نے بھی کینیڈا کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔